فاطمہ دارالسلام میں زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوائے عام میں زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوائے عام میں لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو نانا تیری نواسی کے سر پر ودا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں عابد غریب مرتا ہے تب سے دوا نہیں بے ہوش ننھے بچے ہیں اب وہ غذا نہیں بے ہوش ننھے بچے ہیں اب وہ غذا نہیں دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں ایک رسن میں بارہ گلیوا مصیبتہ روتے ہیں گودیوں کے پلیوا مصیبتہ بس میں ستمگروں کے چلیوا مصیبتہ خاک ازاں ہے منہ پہ ملیوا مصیبتہ خاک ازاں ہے منہ پہ ملیوا مصیبتہ مشکل قدم اٹھانا تھا اس ازدحام میں یوں عطرت نبی گئی بلوائے عام میں یوں عطرت نبی گئی بلوائے عام میں زینب تڑپ کے اونٹ پر کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناداں اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے علامہ پیش یزید لے گئے ظالم کشا کشا پیش یزید لے گئے ظالم کشا کشا سامان جشن عام تھا دربار عام تھا اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام تھا اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام تھا ناگاہ بڑھ کے شمرے لئی نے کیا سلام بولا کہ اے امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوار خلت جاگیر ہے غلام حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرت انام حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرت انام بڑھ کر پکار مراق اپنا جاگیر ہے یہ ہم شبیہ خاص پیغمبر کا سر ہے یہ ہم شبیہ خاص پیغمبر کا سر ہے یہ واللہ اس کے رنجو علم میں بسط بکا فرزند بوترا 72 جگہ گرا یہ ذکر تھا کہ حشر کا سامان ہو گیا گھبرا گیا یزید کے کیا غضب ہوا گھبرا گیا یزید کے کیا غضب ہوا دیکھا تو ملا بھی بہت شاد آتا ہے سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لاتا ہے سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لاتا ہے بولا بتا کس نے بلا کی تھی کیا خطا تو نے اسے نشانہ کیا تیرے ظلم کا بچے پہ بھی نہ کھایا
حیا یہ ننھا سا گلا وہ تیرا ناو کے جفا یہ ننھا سا گلا وہ تیرا ناو کے جفا بتلا تو کس فلک کا یہ میرے منیر ہے بانو پکاری بڑھ کے میرا صغیر ہے بانو پکاری بڑھ کے میرا صغیر ہے کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرقین مورے سکوت لپنا شکوانا شور و شین زینب نے دیکھا تخت پا ناگا سرے حسین بے ساختہ تڑپ کے کرنے لگی وہ بین بے ساختہ تڑپ کے کرنے لگی وہ بین ہے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں بھیا میرا سلام لو دربار عام میں بھیا میرا سلام لو دربار عام میں یہ تھے مرتضیٰ جو مسیح خانی کر رہے تھے. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب اقبال دانش صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ شہدائے کربلا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. جناب اقبال دانش صاحب پر محمد محمد بابا بلنا صلوات اللہم صلی علی محمد. مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا. اپنا پہلا سلام جو میں نے آستانے میں ہی لکھا تھا اسی کو پڑھ کے حاضری دے رہا ہوں انشاءاللہ. درود پڑھ لیجیے. جس دم ثنائے آلے نبی متوا ہوئی جس دم ثنائے آلے نبی متوا ہوئی مجھ کو تخیلات کی کوثر عطا ہوئی جس دم ثنائے آلے رہبر بنا کے آلے نبی کو چلا جو میں رہبر بنا کے آلے نبی کو چلا جو میں منزل خدا کے بڑھ کے میری رہنما ہوئی منزل خدا کے بڑھ کے میری رہنما ہوئی جس دم ثنائے آلے جب مشکلات میں کبھی
نام علی دیا جب مشکلات میں کبھی نام علی لیا مشکل جو تھی وہی میری مشکل کشا جس دم سنائے آرے اور خون حسین سے ملی اسلام کو نجات بعد حسین پھر نہ کوئی کربلا ہوئی بعد حسین پھر نہ کوئی کربلا ہوئی اقبال آستانہ-ے-زہرا پہ جب گیا اقبال آستانہ-ے-زہرا پہ جو گیا مقبول و مستجاب وہاں ہر دعا ہوئی مقبول و مستجاب یہاں ہر دعا ہوئی جس دم سنائے آلے یہ تھے جناب اقبال دانش جو کلام پیش کر رہے تھے. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب افضل علی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ شہدائے کربلا میں نذرانے خدمت پیش کریں. پر محمد وال محمد صلوات. حضرت صاحب اپنا کلام شروع کیے تک جسٹ جو لوگ یہاں زمانے میں نہیں تھے ان کے آگاہ کے لیے یہ جو بینر لگا ہوا ہے یہاں پہ حسین امینی اور نامنہ حسین کا یہ اقبال دانش کی طرف سے نظر کیا گیا 30 ایئر سے تک یہیں پر لگا ہوا ہے. محمد وال محمد صلوات. سلام پیش کر رہا ہوں. رو لے شہ کربلا کو آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے آؤ
لے شہ کربلا کو، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، ایک صلوات ہو جناب اصغر علی جناب رانی خدمت پیش کر رہے تھے. We are awaiting the arrival of our speaker this evening, Sheikh Abdul Jalil Navi. He should be here momentarily. جب تک انشاءاللہ ہم سول و سلام کا سلسلہ جاری رکھیں گے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب ظہیر حسین سے کیا ہے بارگاہ شہدائے کربلا میں نذران خدمت پیش کریں. ظہیر حسین پر محمد وال محمد آواز میں نعرہ صلوات.
سلام کی چند اشعار. سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے. دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا لوں. قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا لوں. تیرے ہاتھوں سے تو خوشبو بہاتی ہے. سانس لیتا ہوں تو امام حسین کے چند اشعار سلام کے چند اشعار. جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحر و بر، جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحر و بر، شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر، کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر. لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر، لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر. اے عشق بے وفا میرے دل کو قرار دے، اس کا صلہ تجھے شہے
دلدل سوار دے گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں پہنچے نہ شے کے زخموں کو تا صدمہ تھکان ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان بو سونگ کر حسین پکارے یہی ہے ہاں بو سونگ کر حسین پکارے یہی ہے ہاں بیٹھا ذوالجلال تو آپ اترے زین سے دو ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھے زمین سے جبرن میں زخمی ہو گئے سلام کی چند اشعار بی بی زینب سلام بھیجنا نہر پہ حضرت عباس کے لاشے کے قریب نہر پہ حضرت عباس کے لاشے کے قریب ایک بہن خستہ تنوں کشتہ جگر کو نصیب بے نوا بے کسو بے پردہ لاچار و غریب لیکن اس پر بھی محمد کے گھرانے کی نقیب زرد چہرے پہ ہے بکھرے ہوئے بالوں کی نقاب کہ جیسے جزدانوں میں لپٹی ہوئی عصمت کی کتاب جا بجا جسم پر ہے خون کے دھبوں کے نشان کہ جیسے پیری میں اٹھا لی ہو کوئی لاش جوان ورم آنکھوں پر کمر خم ہے تو خاموش زبان
ضبط کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ نہ گری افواہ، تو کون بی بی ہے جو اس طرح سے جا کھوتی ہے، جس طرح لاش پہ بھائی کے بہن روتی ہے۔ محویت کا ہے یہ عالم کہ نظر ہٹتی نہیں، چومتی ہے کبھی شان تو کبھی جھوک کے زمین، کبھی تھر آتا ہے لاشا کبھی مقتل کی زمین، خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے کہیں، لاش عباس پہ یہ دختر حیدر تو نہیں، دیکھیے دیکھیے یہ زینب مزتر تو نہیں، دیکھیے دیکھیے یہ زینب مزتر تو نہیں، نہر پر حضرت عباس کے لاشے کے قریب صلوات۔ Good news is that Maulana Sahib is here. However, he's using the washroom. So till then, I'd like to request Riyaz Hassan, agar Nizam Aqidat pesh karein to acha hoga. Riyaz Hassan. محمد وآل محمد صلوات۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے سلام کی چند بندیں۔ جواں کی ہے میت یہ دل سے لگا لے ابھی، یہ کون آ رہا ہے یوں ٹھوکر خاک ابھی، جوانی میں مرنے کی حسرت ہے کس کی، ضعیفی میں کاندھوں پہ میت ہے کس کی، خدا دشمنوں کو یہ غم نہ دکھائے کبھی، ضعیفی میں یہ غم کوئی دل نہ پائے کبھی، بہر کو یہ مولا کی آواز آئی، اندھیرا ہے آنکھوں میں مجبور بھائی، یہ لاشا اٹھائے یا دل کو سنبھالے
अभी जरा बच्चों भेजो के मैयत उठा ले अभी। दुआ माँ ये करती थी जिंदा रहो तुम, फलो फूल आबाद शाद रहो तुम, यहाँ माँ दुआ में मुसल्ला बिछाए अभी। वहाँ लाश बेटे की खैमों में आए अभी। जवां की है मैयत ये दिल से लगा ले अभी। ये कौन आ रहा है यूं ठोकर खाके अभी। मोहम्मद वाले मोहम्मद Mama Minabi apologized for the delay. Maulana Sahab was stuck in traffic, so he just arrived. Inshallah, we'll get the program going. I'd like to recognize our hosts for this evening, the families of Hassan Haider, Nadeem Haider, Umayun Lari, Nisar Raza, and Mehboob Merchant. We are very thankful for their generosity. May Allah shower His blessings upon these families in this life and the life hereafter. Our next series of Majlis, observing the Assyria Ahl Haram and the Ahl Haram being taken to the streets of Kufa and Sham. Inshallah, will begin this coming Thursday, which will be recited by Maulana Bilal Rizvi Sahab. Thursday and Friday, the Majlis will begin at 8:30 p.m. Please watch out for our email announcement, which will have the entire details of the program. Thursday's Majlis is being sponsored by Takhi Mir, along with Ghazamfar Hussain and Ahmad Ali. They would very much like for you, along with your family and friends, to join them this coming Thursday at 8:30 p.m. And without any delay, we'd like to request Sheikh Abdul Jalil to continue today's Majlis. For Muhammad Wali Muhammad Bawad Bulan Nare Salwar. Yeah, inshallah, we'll have Salatul Maghrib by Jamaat right after the Imam, so please stay with us. मोहम्मद वाले मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال
قال الإمام عليه السلام في دعائه المعروف: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف إمامك. اللهم عرفني إمامك، فإنك إن لم تعرفني إمامك ضللت عن ديني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Tonight, our topic is Ma'rifah of Imam. In other words, knowing your Imam. Because as you know, in Islam, when a person doesn't know their Imam, they're really in trouble. You're in trouble because the Prophet says, Man mata walam ya'rif imam zamanih mata mitatan jahiliyyah. Any person who dies not knowing their Imam, they die an ignorant death. Not only that, Yawm al-Qiyamah, Quran tells you and I, Yawm al-Qiyamah, you and I will not be called by our name. Today, if somebody wants to call you, they call you by name. Ali, Fatima, Zahra, that's what they call you. But Allah subhanahu wa ta'ala says, Yawm al-Qiyamah, the protocol and the setup is different. Not like in this world. We call you by your name. No. Ya Rab, how are you going to call me Yawm al-Qiyamah? Allah says, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. The day that we will call every individual, no exception. How do we know that? From the word كُلْ, no exception. كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. Every human being, when Allah wants to call you, you will be called by your Imam. And that is why it's very important to know our Imams. For that matter, we want to take a moment to talk about recognizing our Imam. Today we talk about Imam, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein. But how do we recognize them? But before we go to how we recognize our Imams, I just want to answer a question because, mashallah, alhamdulillah, there are a lot of youth today. And I just want to address the youth for a minute. And that is every year, our youth, they have questions. Every Muharram, this question comes up. And it's a legit question too. And we have to answer those questions. And the question is, why this emphasis on Imam Hussein? Why? A person died or martyred over 1,000 years ago, and every year we spend thousands, if not millions, to revive this occasion, this anniversary. Isn't that the case? People spend thousands and thousands to go to Karbala, to walk from Najaf to Karbala. Why is that important? Why do we have to do this? Not only that, every year we sit down at least 10 to 12 days. Every evening we mention the tragedy of Imam Hussein. We cry, we mourn every year. Why is that important? Why this is significant? And I just want to talk to the youth, maybe the language that they can understand. The first thing is, every nation, whether they're Muslims, non-Muslims, every nation, they respect
people who sacrifice for them. You check out the history. Every nation, and I'm going to start from America, because we live here, and it's easier to connect the dots. We live in America. United States has people who sacrifice for them. And I'm not giving an example, not to say there's a comparison between those and Ahlul Bayt, never. But just to bring the thoughts closer to your understanding. In America, there are people who gave their life to make America America. Isn't that the case? Now, how does America observe those people? From the time America was founded, every year in America, there is a day called Memorial Day. Isn't that the case? Now, did you tell Americans, why don't you observe one time in a year and leave it alone? Why every year, every Memorial Day, we have to celebrate? Why? Even though they are not Muslims, but they observe this every year because these are the people America consider they are fallen heroes who defended the country. And they recognize them on a yearly basis. And they give the entire country a holiday to observe and mark this anniversary. That's number one. Number two, they don't stop there. Now, to even make it even more, they have places like bridges, places like parks, they name after them to keep their memory alive. When you cross the bridge, you hear the name of the bridge is this person. Not only that, they come on the streets you and I drive, 7th Street, they name after those people. Why? Because those people are important to them. Is that all? No. They say we're going to write in American history books to teach the generation today and tomorrow, and as long as we live, to know who are those warriors. This is America. You think that is all? No. They have something called a flag, right? On that flag, there is red, and that red is what? The blood of those who gave their blood for that country. Now, I'm telling you this so that you, when you see Adam, think, what is the point of Adam, right? Now, think about it. Now, the whole country, they haven't stopped just because we name after bridge, or after a power, or a name, or we gave a year for that. They continue to do more and more and more, just because those individuals have served the country. Now imagine a person who served the entire nation. Whoa. Don't you think he deserved to be remembered every year? Now those individuals in America, they give themselves, their wives at home, their children still alive, right? All their children didn't get involved. But compared to Imam al-Hussein alayhi salam, who gave everything, don't you think he deserved to be mentioned every day? Now you understand why our Imam says, كُلُّ يَوْمٍ وَكُلُّ أَرْضٍ. That is the first step to understand your Imam and the sacrifice that he did. That's number one. Now, as we talk about Imam, it has two meanings in Arabic. The first meaning of the word Imam is every person who stands in front of others. It's called Imam. Any person, whether for purpose of good or bad, is called Imam. You know, Quran calls Fir'aun Imam too. But Imam of whom? Imam of the Dalal. There's an Imam of those who are misled, and there's Imam of the good leader. That is literally in Arabic. I want you to understand, how do we define Imam?
in Islam, in the Shia school of thought. So that when you say the word Imam, you understand what is the definition of the word Imam. They define Imam, this is in the Shia school of thought, when you say Imam, they said Ri'asatun Ammatun. It's two words. Ri'asatun Ammatun. Which means it's a general leadership. What does it mean general? Now when we say Imam, he doesn't lead just the Shia. He leads every creation. That's the difference between our Imam and any other Imam. The definition, Ri'asatun Amma. Our Imam is not Imam for humans. Imam is Imam for jinn also. That's why in Ziyara, Assalamu alayka ya Imam al-Insi, he's Imam for the jinn too. Not only that, he is Imam too for every animal ever existed too. Not only that, he is an Imam for every plant and tree that ever existed too. He is an Imam for every rock or dust or sun ever existed. And I'm telling you this definition so that you can connect the dot. When you hear that on the day Imam died, every rock has given a blood. Now you understand why. He is not an Imam for just human beings. Even animals and the rocks, they know who they are Imam. Now I'm afraid somebody will say, really? How did that happen? Now you're reading Hadith al-Kisar, right? ما خلقت سماء ولا أرضا ولا بحرا ولا فلكا. All of these, Allah said for whom? For Ahlul Bayt. Now you understand when we say that Imam is for all these, that is because of that. That's number one. Not only that, it says رئاسة عامة شاملة لأمة الإسلامية. They are Imam for all this creation of Allah. Not only that, then he says في جميع الأبعاد, in all fields. And again, all fields. Now here's the thing. Sometimes we think that Imam is what? Imam for namaz. That's what we think. Or Imam is an Imam for answering Islamic questions. Or Imam is Imam to teach you Quran. That's what you think, right? A'udhu billah. Our Imam, their position is more than that. How far? Trust me. Today we live in the technology, right? Era, right? Our Imam is the leader of all technologies of the earth. That today, if Imam al-Mahdi was here, you ask him anything about computer, not only he's going to teach you, he is going to teach you the origin of it and how it works. Let me give you one simple example. You know Imam Ali alayhi salam? During his time, Imam Ali, at that time, over 1,000 years ago, Imam Ali was working with his companions and he saw a water, a river, and he looked at them and he smiled. Then a companion asked, Yabna Abi Talib, why are you smiling? He said, I'm smiling because I'm with the people who don't understand the kind of knowledge I have that I can teach them. He said, yeah, Amir al-Mu'min, tell us, what is it? He said, look, do you see this river? He said, yes. He said, if I want, I would have given you electricity from that river. This has nothing to do with fiqh or namaz, huh? But it's telling you that I will teach you how to get electricity from this river. That is over 1,000 years ago. So our Imam, don't limit them that, oh, they are Imam in fiqh or in salah or in Quran. No, no. Imam is an Imam in all fields of dunya and akhirah. That is the definition of Imam. رئاسة عامة شاملة لجميع أبعاد الحياة الدنيوية والدينية. That is number one. Now,
this Imam, as we believe, before any of our Imam becomes or called Imam, they have to have three important qualities. Every Imam has these three qualities. We cannot call anybody Imam unless they have these three qualities. Number one, our belief is that every Imam must be chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imama is a divine position. And it's not a position we can choose. No, it's Allah's choice. You know why? Why would Allah not want us to choose? Now we choose our own president, right? You go and put your ballot, you choose your president. Allah subhanahu wa ta'ala said, there are two things, two reasons why you cannot choose Imam. Why? Because any position of Imamah, it belongs to Allah, not humans. It's Allah's position, divine position, not human. The same way that we don't choose prophet, Imamah is continuation of the prophethood. So it must be chosen by Allah. That's number one. Number two, we as a human being, our aql is not to the standard to understand who deserves to be Imam. And I'm going to give you a simple example. How many of you elected a certain president in a year, you're excited, you're looking forward to be president. After a year, you say, A'udhu Billah, I wish I knew. And now you're looking at the time to come so that he's no longer in the office. And you want another 4 years to come so you can vote him out, right? Because what you know before is not what you know today. Imagine if Allah tells you and I to choose an Imam. What will happen? You can choose him today, and tomorrow if he doesn't do what you want, what do? You fire him, right? No, Imamah is more important than to be played by people. Imamah is a position that is a secret that Allah doesn't put in the hand of people to play with it as they want. That is why Allah made it. He is the one who chooses him. That's why if you go to the Quran, Ibrahim al-Khalil, when Allah wanted to take him to the level of Imam, look in the Quran, who chose him? Inni ja'iluka linnasi Imam. Allah said, I am appointing you to become Imam. And Imam is the highest position in any title that we have in Islam. You have titles in Islam according to the Prophet, but the highest level is the level of Imamah. That is why Ibrahim al-Khalil, when they asked Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, he said, Ibrahim al-Khalil kana abdan thumma sara nabiyyan. The first title Ibrahim gained was Abd. You cannot take any title in Islam unless you take the first one. The first one is Abd, servant. That's one. After he passed that, then he goes to the second one, and it's called Al-Nubuwwah, becoming prophet. Then the third one, ثم صار رسولا. Then he became a messenger. ثم صار خليلا. ثم صار إماما. And Imam says when he reached to that title, that's the end of it. The highest level in Islam is the level of Imam. That is Imam. So this Imam, Ibrahim was chosen by whom? By Allah subhanahu wa ta'ala. Now come to Ahlul Bayt alayhi salam. Did also Ahlul Bayt get? Because somebody will say, okay, this is Imam. This is Ibrahim. Yes, we heard that. What about our Imams? Did Allah choose them? So, of course. Where is that? In the Quran. Where in the Quran? The first ayah was remembering and chosen of the first Imam, where Allah says, Ya ayyuha rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Allah ordered Rasulullah in Ghadir to choose and announce the first Imam of Ahlul Bayt, which is Imam Ali.
Now somebody can ask, okay, with Imam Ali we heard, yes. What about the other Imams? Did they have any ayah in the Quran? Yes, where? I tell you, Quran says, Ya ayyuhan ladina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. The narration said Jabir al-Ansari, one of the reliable companions, when this verse was revealed, he went to the Prophet. And this hadith is mentioned by both Sunni and Shia both. He went to Rasulullah, Ya Rasulullah, the ayah was revealed. The first one is clear. The second one is clear. The third one is not. What is it? I said, Atiya Allah, obey Allah. I understand Allah, the Creator. Atiya Rasul, you, I know. But the one that I don't understand, wa ulul amri minkum. Ya Rasulullah, who are they? Then Rasulullah says, Ya Jabir, hum a'immatul muslimin. They are the imams of all those who surrender to Allah. Who are they? Then the Prophet started to count them one after the other by names. أولهم علي بن أبي طالب. اللهم صل ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر علم النبيين. Then the Prophet paused right there. And he says, Ya Jabir wasatudriku, you will live long to meet with Muhammad al-Baqir. And when you meet him, please offer my salam and tell him, Ya Baqir, this is salam coming from your grandfather Rasulullah. And guess what? Rasulullah, as he predicted, Jabir al-Ansari lived and he saw Imam Baqir on that time. However, at that time, Jabir was very old. So narration he was blind, he couldn't see. He came to visit Imam, but he heard the voice of Imam Muhammad al-Baqir. Then he asked, and they told him, yes, it's my son. He said, what's his name? He said, his name is Imam Muhammad al-Baqir. He said, can you please come closer? As he came closer, Jabir hugged him, and he says, Assalamu alayka, ya Muhammad ibn Ali. He says, هذا سلام من جدك رسول. This salam that I'm offering you is coming from your grandfather. He told me to tell you. Then he goes through the rest of the Imam by mentioning them one after another. Now, brothers, this is the hadith ayah from the Quran indicating about the Imam of Ahlul Bayt. So there is ayah in the Quran which chosen, Allah chose the Imams. That's number one. Number two, every Imam also has to have the knowledge of divine. They have to have the ilm of Allah, not the ilm of human being. Which means what? They can never be a student of any human being. Now you look in the history, any great person you can ever find, they tell, oh, his teacher was this, or he studied here, or he was here. No, but look in the history of Ahlul Bayt, if there is one person can ever say, I was the teacher of this Imam. Every one of them, they have a teacher, but their teacher is Allah. Not human being. The ilm come from Allah subhanahu wa ta'ala. That's number two. And number three is also they have the third quality, they must be infallible. Ma'soom. Ma'soom, what does it mean? Ma'soom, we call it infallible. But really, in Arabic, it doesn't mean infallible. Because infallibility in English means someone who cannot commit sin. But that's not what isma is. No, they can commit sin if they want to, but they chose not to. It's different between the two. Now, you and I sitting here, you tell me, oh, I'm not breaking somebody's door. I'm not breaking somebody's car, right? Okay, that's one thing. If somebody in the prison said, I'm not breaking somebody's car, I say, yes, because you're behind the bar. Right? Because you're behind the bar. That's why you're saying this.
If you were out, can you say the same thing? That's different. Now, if you said that I'm not breaking somebody's door or window or car, because you still have the choice, but you chose not to. But a prisoner doesn't have the choice. Our imams, without a comparison, is the freedom is like yours. They can commit the sin, but the knowledge they have about Allah has stopped them from not only committing sin, even not even thinking of sin. That is the isma. And we have isma ikhtiyari and isma ijbari. Isma ijbari, angels are ma'soom too, but their isma is against their will. But the Ahlul Bayt, their isma is ikhtiyari. By choice, they chose not to sin. If a person has these three qualities, divine appointed, 2, they have ilm from Allah, 3, they are ma'soom, then they qualify to be called Imam. So when we call Imam Ali, you gotta understand what does it come with. The package that it comes with, al-isma, the knowledge, divine knowledge, and also divine choice, is all of this makes them Imam. And is loaded with so much. This Imam is not just alone Imam, brothers and sisters. Allah subhanahu wa ta'ala, when He created everything, He created body and then the ruh. Your body has ruh and the body. Your body functions as long as there is a ruh. The moment there is no ruh, the body becomes what? In cemetery. Without comparison, our imams are the ruh in this universe. With their existence, the ruh is still making the universe to run. Without them, there would not be a universe or you and I. That is why you see the narration say, the day Imam Hussein was murdered, even the heavens and the earth, they cried Imam Hussein blood. Because the ruh of them, part of it is Imam Hussein. On the day of Ashura, when those enemies killed Imam Hussein alayhi salam, they then started to take things away from the body of Imam Hussein. Imam Hussein dressed like the Holy Prophet. His turban was the Prophet's turban. His amama and kaba and everything was from the Prophet. So that these people can have respect, not just the clothes, not just him, both at least. And when we mention about the clothes of the Prophet, brothers, it has a significance. You know, when Yusuf, Yaqub was sick and he lost his eyes, the shirt of Yusuf made a miracle. When we say the shirt of Rasulullah, it means a lot. These people did not even respect the clothes of the Prophet. They took everything away from Imam Hussein alayhi salam. When they took everything away from Imam, it's not just only that. Then they asked Umar ibn Sa'ad la'natullahi alayh, he asked one of the soldiers, he said, أَحْرِقُوا بُيُوتَ الظَّالِمِينَ, burn the houses and the tents of all the oppressors. He's calling Imam Hussein oppressors. And they started setting all the tents fire. When they set the tents fire, now the children and the women, they started looking for shelter. Imam Ja'far al-Sadiq during his time, when Mansur attacked his house one night, and Mansur's house, Imam Ja'far al-Sadiq's house was burnt, his companion came and saw Imam Ja'far al-Sadiq, who was crying so bad. The companion said, Ya Ibn Rasulullah, I see it looks like you hurt so much, but I've seen you going through so much. Many times they have raided your house, they attack your house, but this one has been so bad to you. What is the matter?
Imam said to him, look, it's not about raiding my house. I know they have done that so much, but there's one incident that broke my heart. Then he asked, what was the incident? I said, the incident when they burned my house, when my daughter started running from one room to another, looking for shelter. I said, that scene reminded me the day of Karbala, when Sukaina was running from one thing to another, and looking for shelter, looking for a father and the mother, and there was nobody to shelter her. I said, that scene was the reason why I'm crying, not the attack of Bani Umayyah. Imam Hussein alayhi salam, after he was murdered, his daughter Sukaina, she was running, looking, because you know when the tragedy happens, the children didn't know how to act. They get lost in everything. Sukaina was the same thing at that time. She was going from one day to another, looking for a shelter, for help. There is no Imam who said to help her. I mean, when Muslims say, I was there, I saw her, and she was running. She entered one of the tents. Her dress catches fire. She left running, looking for help. And I chased her. As I ran behind her, she stopped and she looked back at me. She said, what do you want? Are you a friend or an enemy? I said, I'm not a friend. I'm not an enemy either. But I saw your clothes that catches fire. Can I help you? She said, yes. He helped set up the fire. Then he looked at her. He asked her, Ya Sheikh, Ana Atshan. I am thirsty. You have water. And the man says, no, I don't, but I can take you to a river. You can drink as much as you want. He took her to the river, and she stood at the river. She would not drink. She was wondering, looking, thinking, Ya Sukaina, ishrabi, drink as much as you want. He looked at her face. She was crying. He asked her, Mimma buka'aki, why are you crying? She says, Ashrabu wa qad qutila abi Atshan. Should I drink this water? What I saw in front of my eyes, my father, Abu Abdullah, was murdered and thirsty without water. He said, La wallah, la ashrab, I will not drink. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. And brothers, there is a request of dua and yujib for our brother who's sick, brother Wajad Mirza. Amman yujib 5 times for his fastest recovery. May Allah subhanahu wa ta'ala give him the fastest shifa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلوات. Also, there is a request of Surah Al-Fatiha for the following marhumin. There is Ghulam Ali and Abid Begum and Murtaza Lal, and then Muhammad Begum and Muhammad Shawkat Ja'fari, and then Rabab Banu, and then Yasmin Ja'fari and Sabah Mirza and Ziyarat Isfahan. May Allah be pleased with their souls. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حسين
عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے وہ کرب و قیدی بیدار، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ڈر سے سہمی ہے سکینہ، خون کانوں سے رواں، پوچھتی دکھلا کے عابد کو تماچوں کے نشان، کب وطن میں جائیں گے، کب وطن میں جائیں گے، کوئی یہاں اپنا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ضد نہ کرنا تم سکینہ، سفر میں زینب کے ساتھ، سینے پہ سو جانا ماں کے جب بھی ہو جائے گی بات، لوٹ کر آئیں گے اب، لوٹ کر آئیں گے اب، بیٹا تیرا بابا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ سامنے عابد کے بن میں جل گیا زہرا کا گھر، کس طرح زینب کو لائے شام میں وہ ننگے سر، دیکھا ہے کائنات میں، دیکھا ہے کائنات میں، صابر کوئی ایسا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جان اب لبوں پر ہے، جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا، بولے ادھر سے
اکبر برچینا کھینچنا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا برچھی کے پھل سکون ہے دل کا رکا ہوا ابلے گا زمین پر برچھی نہ کھینچنا بولے در سے اکبر برچینا کھینچنا بولے در سے اکبر برچینا کھینچنا میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں بالکل نہ غم کرو میرے دل کو میں اب سکوں بیٹھے رہو یہاں مگر برچھی نہ کھینچنا بولے در سے اکبر برچینا کھینچنا بولے در سے اکبر برچینا کھینچنا اماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سینا لگی خوش آ گیا ہے بس ذرا شدت پیاس کی میں آ رہا ہوں برچھی نہ کھینچنا بولے در سے اکبر برچینا کھینچنا بولے در سے اکبر برچینا کھینچنا اکبر پکار باپ سے دل کو سنبھالیے ٹوٹی ہے نہ کلیجے میں رہنے ہی دیجیے نکلے گا ساتھ میں جگر نکلے گا ساتھ میں جگر برچھی نہ کھینچنا بولے در سے اکبر برچینا کھینچنا جانے اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا جزاک اللہ سید 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 کرتے تھے سرور پکار ہائے کمر جھک گئی 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 مر گیا بھائی میرا ہائے کمر جھک گئی مر گیا بھائی میرا ہائے کمر جھک گئی مر گیا بھائی میرا ہائے کمر جھک گئی کرتے تھے سرور پکار ہائے کمر جھک گئی مر گئے ہم جیتے جی چھٹ گئے ہم سے اخی مر گئے ہم جیتے جی مر گئے ہم سے اخی مر گئے ہم جیتے جی چھٹ گئے ہم سے اخی ہو گئے بازو جدا ہائے کمر جھک گئی ہو گئے بازو جدا ہائے کمر جھک گئی مر گیا بھائی میرا ہائے کمر جھک گئی مر گیا بھائی میرا ہائے کمر جھک
गई, मर गए हम जीते जी, टूट गए हमसे अखी। मर गए हम जीते जी, टूट गए हमसे रफी। मर गए हम जीते जी, टूट गए हमसे अखी। हो गए बाजू जुदा, कमर झुक गई, हो गए बाजू जुदा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा। कमर झुक गई, करते थे सर बुकार, कमर झुक गई, कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। हो गए हम बेनवा, कमर झुक गई, हो गए हम बेनवा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा। कमर झुक गई, थाम लो बाजू पिसे, चलो सुए फरार। लो बाजू पे से चलो सुए फरार। थाम लो बाजू पिसे, चलो सुए फरार। लो बाजू पे से चलो सुए फरार। थाम लो बाजू पिसे, चलो सुए फरार। मर गया तेरे चचा, कमर झुक गई, मर गए तेरे चचा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा। कमर झुक गई, ले चलो कि बड़ी वहाँ भाई है मेरा जहाँ। ले चलो कर वहाँ भाई है मेरा जहाँ। ले चलो कि बड़ी वहाँ भाई है मेरा जहाँ। ले चलो कर वहाँ भाई है मेरा जहाँ। ले चलो कि बड़ी वहाँ भाई है मेरा जहाँ। जल्दी चलो मैं लपा, कमर झुक गई, जल्दी चलो मैं लपा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा। कमर झुक गई, लेके चचा कालों लोहाई पढ़ते हुए, चचा कालम नहाए पढ़ते हुए, लेके चचा कालों लोहाई पढ़ते हुए, चचा कालम नहाए पढ़ते हुए, लेके चचा कालों लोहाई पढ़ते हुए। जाओ सुए है मगा, जाओ सुए है मगा, झुक गई, मर गया भाई मेरा, झुक गई, मर गया भाई मेरा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा। कमर झुक गई, कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। कुव्वत बाजू था वो, कल्ब की ताकत था वो। हो गए हम बेनवा, कमर झुक गई, हो गए हम बेनवा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा। कमर झुक गई, ले चलो कि बड़ी वहाँ भाई है मेरा जहाँ। चलो कर वहाँ भाई है मेरा जहाँ। ले चलो कि बड़ी वहाँ भाई है मेरा जहाँ। जल्दी चलो मैं लपा, कमर झुक गई, जल्दी चलो मैं लपा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा, कमर झुक गई, मर गया भाई मेरा। कमर झुक गई।